السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تم آزمائے جاؤ گے کچھ چیزوں سے، بھوک سے اور نقصان سے، مالوں کے اور جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے تم آزمائے جاؤ گے۔ اور وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم، اور جب کن کے لیے؟ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ عام طور سے ہمارے یہاں عام ہے، جب کسی کی خبر، ہم کوئی بری خبر سنتے ہیں تو عام طور سے یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور عام طور سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے انتقال کی خبروں کے ساتھ۔ لیکن یہ جو ہے زندگی کا کلمہ ہے، اور ہمیں زندگی اس طرح سے گزارنی ہوتی ہے کہ ہم یوں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے اس کے ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اصل میں۔ قالو یعنی کہ وہ کہتے ہیں، میں اس کو ہندی میں لکھ رہا ہوں کیونکہ عام طور سے ہمارے یہاں ہندی پڑھنے والے زیادہ ہیں، اس لیے میں وہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ میں لکھ رہا ہوں۔ قالو وہ کہتے ہیں انا للہ، انا اس میں ہے ان اور نا، انا کی تاکید اور نا کی ضمیر، یہ تو گرامر والے سمجھ سکتے ہیں۔ نا ضمیر ہے، انا یعنی کہ نحنو کی ضمیر ہے ہم، جس کے معنی ہے ہم۔ انا کہ بے شک ہم، میں اس کو ترجمہ اس کا میں ہندی میں لکھ رہا ہوں، بے شک ہم، اس کے معنی ہے انا کے بے شک اس میں شامل ہے، یعنی کہ تاکید کے ساتھ میں کہا گیا ہے بے شک ہم۔ یہ متکلم کا جملہ ہے، فرسٹ پرسن کا، یعنی کہ کہنے والا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، جس کی خبر سنی گئی ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، بے شک ہم اللہ میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا، اللہ کے ہیں، بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ پہلا جو اس کا جملہ ہوگا انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور دوسرا اس میں آ گیا واو کے معنی ہے اور کے، عطف ہے، واو کے معنی ہے اور، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور کیا ہے وَإِنَّا، پھر وہی جملہ ہے وَإِنَّا، اور بے شک ہم تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے اپنے بارے میں، بے شک ہم وَإِنَّا إِلَيْهِ، اسی کی طرف، بے شک ہم وَإِنَّا، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، لوٹ جانے والے ہیں، راجعون، لوٹ جانے والے ہیں، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہ جملہ ہم کہتے ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم، یہ عام طور سے اس کو انتقال کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا ہے، انتقال کی خبروں کے ساتھ میں، جیسے ہی کسی کی انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، ہماری کیا خوشی کیا غم، ہماری کیا سکھ اور کیا دکھ اس دنیا کا، ہم اللہ کے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، کسی کا کوئی مالی نقصان ہو جائے، کہیں پیسے کا نقصان ہو جائے، پیسہ گم ہو جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے، کبھی کوئی گاڑی خراب ہو جائے، کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم یہ انا للہ
ہمارا کیا کیا خوشی اور کیا غم، کیا دکھ اور کیا تکلیف اس دنیا کے اندر اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ اس طرز پہ زندگی گزارتے ہیں، مرنے کا کلمہ نہیں، جینے کا کلمہ ہے، زندگی اس طرز پہ جب وہ گزارتے ہیں، جو لوگ اس طرز پہ زندگی گزارتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، یہ جملہ بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فَإِذَا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، یہ جملہ ہم بولتے ہیں۔ اس پر غور کریں، اگر ہم اس کے الفاظ کو سمجھیں تو یہ ہمیں ایک ہدایت اس کے اندر چھپی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ہم دنیا میں کیا دکھ اور کیا تکلیف، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہاں کی کوئی یہاں کا جو ہے دکھ بھی فانی ہے، یہاں کے سکھ بھی فانی ہے، یہاں کے عیش و آرام بھی فانی ہے، وہ بھی ختم ہو جانے ہیں۔ کسی نے خوب اپنے آپ کو تندرست بنایا ہے، اس کا بھی جسم ختم ہو جائے گا، اور جو بیمار کمزور ہے اس کا بھی جسم ختم ہو جائے گا۔ یہاں جس نے مال جوڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہاں سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم مستقل جس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نے یہ جملہ دیا ہے تو ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔